ٹھیک ہے؟ جی لگ نہیں رہا. اگر کچھ ہوا تو مجھے بتا سکتی ہیں. گھر بہت شدت سے یاد آ رہا ہے. اگر کچھ ہوا تو کیا میری باقی کی زندگی بھی اسی حویلی میں گزر جائے؟ میں زندگی میں کبھی واپس اپنے گھر جاؤں گی؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر کچھ ہوا تو آپ اپنے گھر واپس جائیں گی. لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے اصل بات بتانی ہوگی. وہ کون تھا جس نے مدثر کا قتل کیا اور آپ سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی. میں تو اسے جانتی بھی نہیں. مجھے نہیں پتا وہ کب اور کیسے ہمارے ڈھابے پہ آنے لگا. ماما جی مجھے کہتے تھے کہ میں اس کو نظر انداز کر دیا کر. میرے پیچھے پڑ گیا. ایک دن میں نے اسے سختی سے ہمارے ڈھابے پہ آنے سے منع کر دیا تو اس نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. پھر زبردستی ہمارے گھر گھس آیا. ماما جی کو دھمکیاں دیں، میرے بھائی کو دھمکیاں دیں. ماما جی بہت ڈر گئے تھے. انہی دنوں مدثر کا بھی رشتہ آیا ہوا تھا. ماما جی نے اپنی قسم دے کر میری مدثر سے شادی کر دی. شادی کے بعد اپنے گاؤں سے شہر آ گئی. میں خوش تھی مدثر کے ساتھ. مجھے لگا تھا کہ میری زندگی اب شروع ہوئی. اس وقت میں نے سب کچھ ختم کر دی. پانی پئیں، تھوڑا حوصلہ رکھیں. آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، کھل کر مجھے ساری بات بتائی. انشاءاللہ میں اس مسئلے کا حل ضرور نکالوں گا. جس شخص کی آپ بات کر رہی ہیں اسے بھی میں دیکھ لوں گا. فی الحال میں گلزمان کو کہتا ہوں کہ آپ کو ایک فون اور ایک سم دے دے تاکہ آپ اپنے ماما اور بھائی سے بات کر سکیں. میرا آپ سے وعدہ ہے، میں آپ کو آپ کے گھر تک ضرور پہنچاؤں. اپنی محبت پر آنچ نہیں آنے دوں گی. میرے باپ جیسا بڑا بھائی سراب لالو، انہیں لگتا ہے میں غلط ہوں. آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے اور ماں میری بس سر پر پڑی ہوئی ہے. کس پہ بھروسہ کروں؟ نہ ذات نہ برادری. تم نے بھروسہ اس اجنبی لڑکی پر کیا ہے جس کے نہ خاندان کا پتہ، نہ ذات نہ برادری. اب سے صرف وہ تمہارے لیے کھانا بنائے گی. یہ حکم دے کر تم نے حویلی کی برسوں پرانی ملازماؤں کو یہ احساس دلایا کہ تم ان پر شک کرتے ہو. کیونکہ شک ہے بھابھی، مجھے اپنے سائے پر بھی شک ہے اس وقت. آپ خود سوچیں نا، شیردے لالہ کو زہر دیا جا رہا تھا. اگر انہیں زہر کوئی دے سکتا ہے تو مجھے بھی تو دے سکتا ہے. اور مجھے اگر اپنی جان اتنی اہم نہیں ہے، اوروں کو تو ہے. کا بھروسہ ہے مجھ پہ کہ ان کے لیے کچھ کروں، اس قبیلے کا خیال رکھوں. اس لیے تمہیں سب سے زیادہ قابل بھروسہ وہ لڑکی لگی. بھابھی نور پلیز،
بانو کے بارے میں ایسے خوش مت بولیے گا، اور نہ ہی زرمالا کے بارے میں. میں جانتا ہوں وہاں پر سوراب لالا کچھ اور سمجھتے ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں. جو بانو کے ساتھ ہوا وہ اور معاملہ تھا. اس کا زرمالا سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے ایک سردار کے ناطے اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت میں وہ کر رہا ہوں، بس. میں تو دنوں کی گنتی بھول گئی. پتہ نہیں کتنے دن، کتنے ہفتے گزر گئے میری بانو کو لاپتہ ہوئے. پتہ نہیں اب ملے گی بھی کہ نہیں. زرمالا، بچے تم نے مجھے سنبھال لیا. ورنہ بانو کے غم نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا. سچ پوچھو تو زندگی میں اب کوئی طلب نہیں رہی. میرا شیر دل، میری ماں کو دونوں چلے گئے، بانو مجھ سے جدا ہو گئی. پھر بھی میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، سر بلند کے لیے. میرا بچہ بہت اکیلا ہو گیا. اتنی چھوٹی سی عمر پہ بہت بھاری ذمہ داریاں آ گئی اس پہ. جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں، اس کے آنے والی ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ جو سر بلند ہوتا ہے وہ اپنی بہن کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم سناؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے. وہ بولتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. اس کے بولتا ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ تم نے نوکرانیوں کو منع کر دیا ہے کہ میرے لیے کھانا رابعہ بنائے گی. اس کے بعد اس کی بہن بولتی ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور کس نہ خاندان کا پتہ ہے نہ اس کا عطا پتہ ہے. تم اس کو ساری ذمہ داری سنبھال دی ہے، تم اس کے زیادہ قریب رہنے لگ گئے ہو، تمہیں اور کسی کی خبر بھی نہیں ہے. وہ بولتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، لیکن وہ ایک مجبور عورت ہے. اس کے بعد جو رابعہ ہوتی ہے وہ اپنی اماں جان کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری ساری پریشانیاں جلد ختم ہو جائیں گی. وہ بولتی ہے کہ مجھے معلوم ہے، لیکن جب سے بانو گھر سے گئی ہے مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے. اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. وہ بولتی ہے کہ اماں جان تم پریشان نہ ہو، سب کچھ بہتر ہو جائے گا، بس کچھ دنوں کی بات ہے، جیسے مشکل آئی تھی ایسے آسانیاں بھی آ جائیں گی. وہ اس کو بہت سارا صبر دیتی ہے اور تسلی دیتی ہے. اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتی ہے. خاموشی کی وجہ سے اس کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ لڑکی کا پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، لیکن یہ ہاسپٹل بھی میرے پاس رہی ہے اور اتنا مجھے صبر دے رہی ہے اور دلاسا دے رہی ہے. اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو خود بھی مجبور تھی، لیکن یہ مجھے بہت ہی راضی کر رہی ہے اور مجھے تسلی دے رہی ہے کہ. اس کے بعد اس کے گلے لگ جاتی ہے اور دونوں آپس میں رونے لگ جاتی ہیں. اس کے بعد رابعہ بولتی ہے کہ اماں جان تم پریشان نہ ہو، کیونکہ میں نے بہت پریشانیاں دیکھی ہیں. اب میں اس گھر میں سیف بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں. اس کے بعد وہ رابعہ ایک لائبریری میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے کچھ بکیں ڈھونڈنے لگ جاتی ہے
اس کو کوئی کتاب نہیں مل رہی ہوتی، اس کے بعد وہ کچھ اور کتابیں لکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر سربلند بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ وہاں پر کتابیں پڑھ رہا ہے اکیلے میں۔ اس کے بعد جیسے ہی اس کی نظر پڑتی ہے رابعہ پر، وہ پوچھتا ہے سربلند کہ کیا ہوا، تمہیں کچھ ڈھونڈ رہی ہو، تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے نہیں، بس مجھے جو بک چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے، بس میں تھوڑی سی اداس تھی اور پریشان تھی، اس کی وجہ سے میں لائبریری آ گئی اور میں کچھ ڈھونڈنے لگی تاکہ میں اپنا ٹائم پاس کر سکوں، تاکہ میرے ذہن میں کچھ اور خیال نہ آئے۔ اس کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم سناؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے گھر میں؟ اگر پریشانی ہے تو مجھے بتا دو۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ اور کتابیں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے، سربلند کے پاس۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ تم نے آج تک مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، نہ ہی میں نے تم سے پوچھا ہے، لیکن اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہارے شوہر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا قصہ بیان کرتی ہے اس کے ساتھ۔ وہ بولتی ہے کہ میں ایک ہوٹل پہ کام کرتی تھی، وہ ہوٹل ہمارا اپنا تھا، میرا بھائی تھا اور میرا ایک انکل تھا۔ اس کے بعد وہاں پر ایک آدمی آتا تھا، اس کے بعد جو میرا چاچا تھا وہ بولتا تھا کہ اس کو بس اگنور کر دو۔ اس کے بعد وہ ساری اس کو داستان سناتی ہے۔ داستان سنانے کے بعد وہ ایک جنگل میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ وہ تھوڑا سا گھومنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد بولتی ہے کہ تاکہ تھوڑی میری ٹینشن اور پریشانی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد وہ وہاں پر کچھ اور تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر کافی خاموشی ہوتی ہے۔ جو رابعہ ہوتی ہے وہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے۔ پریشانی کی وجہ سے جو ان کے ساتھ نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں کر رہی ہوتی۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تم کل آئی تھی اور یہاں پر تم مالک بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کو۔ جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں، اس کے آنے والی ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ جو سربلند ہوتا ہے وہ اپنی بہن کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم سناؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بولتا ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ تم نے نوکرانیوں کو منع کر دیا ہے کہ میرے لیے کھانا رابعہ بنائے گی۔ اس کے بعد اس کی بہن بولتی ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کس نہ خاندان کا پتہ ہے نہ اس کا اتا پتہ ہے۔ تم اس کو ساری ذمہ داری سنبھال دی ہے، تم اس کے زیادہ قریب رہنے لگ گئے ہو، تمہیں اور کسی کی خبر بھی نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، لیکن وہ ایک مجبور عورت ہے۔ اس کے بعد جو رابعہ ہوتی ہے وہ اپنی اماں جان کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری ساری پریشانیاں جلد ختم ہو جائیں گی۔ وہ بولتی ہے کہ مجھے معلوم ہے، لیکن جب سے بانو گھر سے گئی ہے مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، نہ اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ بولتی ہے کہ اماں جان تم پریشان نہ ہو، سب کچھ بہتر ہو جائے گا، بس کچھ دنوں کی بات ہے، جیسے مشکل آئی تھی ایسے آسانیاں بھی آ جائیں گی۔ وہ اس کو بہت سارا صبر دیتی ہے اور تسلی دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتی ہے، خاموشی کی وجہ سے اس کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ لڑکی کا پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، لیکن یہ ہاسپٹل بھی میرے پاس رہی ہے اور اتنا مجھے صبر دے رہی ہے اور دلاسا دے رہی ہے، اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو خود بھی مجبور تھی، لیکن یہ مجھے بہت ہی راضی کر رہی ہے اور مجھے تسلی دے رہی ہے کہ اس کے بعد اس کے گلے لگ جاتی ہے اور دونوں آپس میں رونے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد رابعہ بولتی ہے کہ اماں جان تم پریشان نہ ہو، کیونکہ میں نے بہت پریشانیاں دیکھی ہیں،
اب میں اس گھر میں سیف بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ اس کے بعد وہ رابعہ ایک لائبریری میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے کچھ بکیں ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ اس کو کوئی کتاب نہیں مل رہی ہوتی۔ اس کے بعد وہ کچھ اور کتابیں لکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر سربلند بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ وہاں پر کتابیں پڑھ رہا ہے اکیلے میں۔ اس کے بعد جیسے ہی اس کی نظر پڑتی ہے رابعہ پر، وہ پوچھتا ہے سربلند کہ کیا ہوا، تمہیں کچھ ڈھونڈ رہی ہو، تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے نہیں، بس مجھے جو بک چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے، بس میں تھوڑی سی اداس تھی اور پریشان تھی، اس کی وجہ سے میں لائبریری آ گئی اور میں کچھ ڈھونڈنے لگی تاکہ میں اپنا ٹائم پاس کر سکوں، تاکہ میرے ذہن میں کچھ اور خیال نہ آئے۔ اس کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم سناؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے گھر میں؟ اگر پریشانی ہے تو مجھے بتا دو۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ کچھ اور کتابیں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے، سربلند کے پاس۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ تم نے آج تک مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، نہ ہی میں نے تم سے پوچھا ہے، لیکن اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہارے شوہر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا قصہ بیان کرتی ہے اس کے ساتھ۔ وہ بولتی ہے کہ میں ایک ہوٹل پہ کام کرتی تھی، وہ ہوٹل ہمارا اپنا تھا، میرا بھائی تھا اور میرا ایک انکل تھا۔ اس کے بعد وہاں پر ایک آدمی آتا تھا، اس کے بعد جو میرا چاچا تھا وہ بولتا تھا کہ اس کو بس اگنور کر دو۔ اس کے بعد وہ ساری اس کو داستان سناتی ہے۔ داستان سنانے کے بعد وہ ایک جنگل میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ وہ تھوڑا سا گھومنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد بولتی ہے کہ تاکہ تھوڑی میری ٹینشن اور پریشانی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد وہ وہاں پر کچھ اور تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر کافی خاموشی ہوتی ہے۔ جو رابعہ ہوتی ہے وہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے۔ پریشانی کی وجہ سے جو ان کے ساتھ نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں کر رہی ہوتی۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تم کل آئی تھی اور یہاں پر تم مالک بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کو۔ جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں، اس کے آنے والی ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ جو سربلند ہوتا ہے وہ اپنی بہن کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم سناؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بولتا ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ تم نے نوکرانیوں کو منع کر دیا ہے کہ میرے لیے کھانا رابعہ بنائے گی۔ اس کے بعد اس کی بہن بولتی ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کس نہ خاندان کا پتہ ہے نہ اس کا اتا پتہ ہے۔ تم اس کو ساری ذمہ داری سنبھال دی ہے، تم اس کے زیادہ قریب رہنے لگ گئے ہو، تمہیں اور کسی کی خبر بھی نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، لیکن وہ ایک مجبور عورت ہے۔ اس کے بعد جو رابعہ ہوتی ہے وہ اپنی اماں جان کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری ساری پریشانیاں جلد ختم ہو جائیں گی۔ وہ بولتی ہے کہ مجھے معلوم ہے، لیکن جب سے بانو گھر سے گئی ہے مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، نہ اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ بولتی ہے کہ اماں جان تم پریشان نہ ہو، سب کچھ بہتر ہو جائے گا، بس کچھ دنوں کی بات ہے، جیسے مشکل آئی تھی ایسے آسانیاں بھی آ جائیں گی۔ وہ اس کو بہت سارا صبر دیتی ہے اور تسلی دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ خاموشی کی وجہ سے اس کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ لڑکی کا پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، لیکن یہ ہاسپٹل بھی میرے پاس رہی ہے اور اتنا مجھے صبر دے رہی ہے اور دلاسا دے رہی ہے، اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو خود بھی مجبور تھی، لیکن یہ مجھے بہت ہی راضی کر رہی ہے اور مجھے تسلی دے رہی ہے کہ
اس کے بعد اس کے گلے لگ جاتی ہے اور دونوں آپس میں رونے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد رابعہ بولتی ہے کہ اماں جان تم پریشان نہ ہو، کیونکہ میں نے بہت پریشانیاں دیکھی ہیں، اب میں اس گھر میں سیف بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ اس کے بعد وہ رابعہ ایک لائبریری میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے کچھ بکیں ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ اس کو کوئی کتاب نہیں مل رہی ہوتی، اس کے بعد وہ کچھ اور کتابیں لکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر سربلند بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ وہاں پر کتابیں پڑھ رہا ہے اکیلے میں۔ اس کے بعد جیسے ہی اس کی نظر پڑتی ہے رابعہ پر، وہ پوچھتا ہے سربلند کہ کیا ہوا، تمہیں کچھ ڈھونڈ رہی ہو، تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے نہیں، بس مجھے جو بک چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے، بس میں تھوڑی سی اداس تھی اور پریشان تھی، جس کی وجہ سے میں لائبریری آ گئی اور میں کچھ ڈھونڈنے لگی تاکہ میں اپنا ٹائم پاس کر سکوں، تاکہ میرے ذہن میں کچھ اور خیال نہ آئے۔ اس کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم سناؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے گھر میں، اگر پریشانی ہے تو مجھے بتا دو۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ اور کتابیں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے، سربلند کے پاس۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ تم نے آج تک مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، نہ ہی میں نے تم سے پوچھا ہے، لیکن اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہارے شوہر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا قصہ بیان کرتی ہے اس کے ساتھ۔ وہ بولتی ہے کہ میں ایک ہوٹل پہ کام کرتی تھی، وہ ہوٹل ہمارا اپنا تھا، میرا بھائی تھا اور میرا ایک انکل تھا۔ اس کے بعد وہاں پر ایک آدمی آتا تھا، اس کے بعد جو میرا چاچا تھا وہ بولتا تھا کہ اس کو بس اگنور کر دو۔ اس کے بعد وہ ساری اس کو داستان سناتی ہے۔ داستان سنانے کے بعد وہ ایک جنگل میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ وہ تھوڑا سا گھومنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد بولتی ہے کہ تاکہ تھوڑی میری ٹینشن اور پریشانی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد وہ وہاں پر کچھ اور تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر کافی خاموشی ہوتی ہے۔ جو رابعہ ہوتی ہے وہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے، پریشانی کی وجہ سے جو ان کے ساتھ نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں کر رہی ہوتی۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تم کل آئی تھی اور یہاں پر تم مالک بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کو۔ جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں، اس کے آنے والی ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ جو سربلند ہوتا ہے وہ اپنی بہن کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم سناؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بولتا ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ تم نے نوکرانیوں کو منع کر دیا ہے کہ میرے لیے کھانا رابعہ بنائے گی۔ اس کے بعد اس کی بہن بولتی ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کس نہ خاندان کا پتہ ہے نہ اس کا اتا پتہ ہے، تم اس کو ساری ذمہ داری سنبھال دی ہے، تم اس کے زیادہ قریب رہنے لگ گئے ہو، تمہیں اور کسی کی خبر بھی نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، لیکن وہ ایک مجبور عورت ہے۔ اس کے بعد جو رابعہ ہوتی ہے وہ اپنی اماں جان کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری ساری پریشانیاں جلد ختم ہو جائیں گی۔ وہ بولتی ہے کہ مجھے معلوم ہے، لیکن جب سے بانو گھر سے گئی ہے مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، نہ اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ بولتی ہے کہ اماں جان تم پریشان نہ ہو، سب کچھ بہتر ہو جائے گا، بس کچھ دنوں کی بات ہے، جیسے مشکل آئی تھی ایسے آسانیاں بھی آ جائیں گی۔ وہ اس کو بہت سارا صبر دیتی ہے اور تسلی دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتی ہے، خاموشی کی وجہ سے اس کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ لڑکی کا پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، کہاں سے آئی ہے،
لیکن یہ ہاسپٹل بھی میرے پاس رہی ہے اور اتنا مجھے صبر دے رہی ہے اور دلاسا دے رہی ہے، اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو خود بھی مجبور تھی، لیکن یہ مجھے بہت ہی راضی کر رہی ہے اور مجھے تسلی دے رہی ہے کہ اس کے بعد اس کے گلے لگ جاتی ہے اور دونوں آپس میں رونے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد رابعہ بولتی ہے کہ اماں جان تم پریشان نہ ہو، کیونکہ میں نے بہت پریشانیاں دیکھی ہیں، اب میں اس گھر میں سیف بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ اس کے بعد وہ رابعہ ایک لائبریری میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے کچھ بکیں ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ اس کو کوئی کتاب نہیں مل رہی ہوتی، اس کے بعد وہ کچھ اور کتابیں لکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر سربلند بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ وہاں پر کتابیں پڑھ رہا ہے اکیلے میں۔ اس کے بعد جیسے ہی اس کی نظر پڑتی ہے رابعہ پر، وہ پوچھتا ہے سربلند کہ کیا ہوا، تمہیں کچھ ڈھونڈ رہی ہو، تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے نہیں، بس مجھے جو بک چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے، بس میں تھوڑی سی اداس تھی اور پریشان تھی، اس کی وجہ سے میں لائبریری آ گئی اور میں کچھ ڈھونڈنے لگی تاکہ میں اپنا ٹائم پاس کر سکوں، تاکہ میرے ذہن میں کچھ اور خیال نہ آئے۔ اس کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم سناؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے گھر میں؟ اگر پریشانی ہے تو مجھے بتا دو۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ اور کتابیں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے، سربلند کے پاس۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ تم نے آج تک مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، نہ ہی میں نے تم سے پوچھا ہے، لیکن اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہارے شوہر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا قصہ بیان کرتی ہے اس کے ساتھ۔ وہ بولتی ہے کہ میں ایک ہوٹل پہ کام کرتی تھی، وہ ہوٹل ہمارا اپنا تھا، میرا بھائی تھا اور میرا ایک انکل تھا۔ اس کے بعد وہاں پر ایک آدمی آتا تھا، اس کے بعد جو میرا چاچا تھا وہ بولتا تھا کہ اس کو بس اگنور کر دو۔ اس کے بعد وہ ساری اس کو داستان سناتی ہے۔ داستان سنانے کے بعد وہ ایک جنگل میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ وہ تھوڑا سا گھومنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد بولتی ہے کہ تاکہ تھوڑی میری ٹینشن اور پریشانی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد وہ وہاں پر کچھ اور تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر کافی خاموشی ہوتی ہے۔ جو رابعہ ہوتی ہے وہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے، پریشانی کی وجہ سے جو ان کے ساتھ نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں کر رہی ہوتی۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تم کل آئی تھی اور یہاں پر تم مالک بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کو۔ جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں، اس کے آنے والی ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ جو سربلند ہوتا ہے وہ اپنی بہن کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم سناؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بولتا ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ تم نے نوکرانیوں کو منع کر دیا ہے کہ میرے لیے کھانا رابعہ بنائے گی۔ اس کے بعد اس کی بہن بولتی ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کس نہ خاندان کا پتہ ہے نہ اس کا اتا پتہ ہے، تم اس کو ساری ذمہ داری سنبھال دی ہے، تم اس کے زیادہ قریب رہنے لگ گئے ہو، تمہیں اور کسی کی خبر بھی نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، لیکن وہ ایک مجبور عورت ہے۔ اس کے بعد جو رابعہ ہوتی ہے وہ اپنی اماں جان کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری ساری پریشانیاں جلد ختم ہو جائیں گی۔ وہ بولتی ہے کہ مجھے معلوم ہے، لیکن جب سے بانو گھر سے گئی ہے مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، نہ اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ بولتی ہے کہ اماں جان تم پریشان نہ ہو، سب کچھ بہتر ہو جائے گا،
بس کچھ دنوں کی بات ہے، جیسے مشکل آئی تھی ایسے آسانیاں بھی آ جائیں گی۔ وہ اس کو بہت سارا صبر دیتی ہے اور تسلی دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتی ہے، خاموشی کی وجہ سے اس کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ لڑکی کا پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، لیکن یہ ہاسپٹل میرے پاس رہی ہے اور اتنا مجھے صبر دے رہی ہے اور دلاسا دے رہی ہے۔ اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو خود بھی مجبور تھی، لیکن یہ مجھے بہت ہی راضی کر رہی ہے اور مجھے تسلی دے رہی ہے کہ اس کے بعد اس کے گلے لگ جاتی ہے اور دونوں آپس میں رونے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد رابعہ بولتی ہے کہ اماں جان تم پریشان نہ ہو، کیونکہ میں نے بہت پریشانیاں دیکھی ہیں۔ اب میں اس گھر میں سیف بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ اس کے بعد وہ رابعہ ایک لائبریری میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے کچھ بکیں ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ اس کو کوئی کتاب نہیں مل رہی ہوتی۔ اس کے بعد وہ کچھ اور کتابیں لکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر سربلند بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ وہاں پر کتابیں پڑھ رہا ہے اکیلے میں۔ اس کے بعد جیسے ہی اس کی نظر پڑتی ہے رابعہ پر، وہ پوچھتا ہے سربلند کہ کیا ہوا، تمہیں کچھ ڈھونڈ رہی ہو، تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے نہیں، بس مجھے جو بک چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے، بس میں تھوڑی سی اداس تھی اور پریشان تھی، اس کی وجہ سے میں لائبریری آ گئی اور میں کچھ ڈھونڈنے لگی تاکہ میں اپنا ٹائم پاس کر سکوں، تاکہ میرے ذہن میں کچھ اور خیال نہ آئے۔ اس کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم سناؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے گھر میں؟ اگر پریشانی ہے تو مجھے بتا دو۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ اور کتابیں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے، سربلند کے پاس۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ تم نے آج تک مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، نہ ہی میں نے تم سے پوچھا ہے، لیکن اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہارے شوہر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا قصہ بیان کرتی ہے اس کے ساتھ۔ وہ بولتی ہے کہ میں ایک ہوٹل پہ کام کرتی تھی، وہ ہوٹل ہمارا اپنا تھا، میرا بھائی تھا اور میرا ایک انکل تھا۔ اس کے بعد وہاں پر ایک آدمی آتا تھا، اس کے بعد جو میرا چاچا تھا وہ بولتا تھا کہ اس کو بس اگنور کر دو۔ اس کے بعد وہ ساری اس کو داستان سناتی ہے۔ داستان سنانے کے بعد وہ ایک جنگل میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ وہ تھوڑا سا گھومنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد بولتی ہے کہ تاکہ تھوڑی میری ٹینشن اور پریشانی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد وہ وہاں پر کچھ اور تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر کافی خاموشی ہوتی ہے۔ جو رابعہ ہوتی ہے وہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے۔ پریشانی کی وجہ سے جو ان کے ساتھ نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں کر رہی ہوتی۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تم کل آئی تھی اور یہاں پر تم مالک بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کو۔ جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں، اس کے آنے والی ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ جو سربلند ہوتا ہے وہ اپنی بہن کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم سناؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بولتا ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ تم نے نوکرانیوں کو منع کر دیا ہے کہ میرے لیے کھانا رابعہ بنائے گی۔ اس کے بعد اس کی بہن بولتی ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کس نہ خاندان کا پتہ ہے نہ اس کا اتا پتہ ہے، تم اس کو ساری ذمہ داری سنبھال دی ہے، تم اس کے